آج بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باوجود کہ ہم نے قانون بھی پاس کیا 80% خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے جو انہوں نے 1500 سال پہلے انہوں نے عورتوں کو دیے تھے، ان کو رائٹس دیے تھے. انہوں نے واضح طور پہ خواتین کے رائٹس اسپیسیفائی کیے تھے. قانون کے اندر انہوں نے ان کو رائٹس دیا اور انصاف دیا تھا، برابر کے انہوں نے انسان بنایا تھا. پہلے عورتیں اور آدمیوں کو برابر کے انسان نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تھا. مسلمان کی تاریخ ہے کہ غلام بادشاہ بن گئے. ہندوستان میں سلیو ڈینسٹی تھی، مملوک جو ایجپٹ میں تھے وہ غلام تھے جو بادشاہت کی انہوں نے. تو غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، خواتین کو آزاد کیا. انسانوں کو کیسے آزاد کیا؟ انصاف دے کے. انصاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. جب مجھے قانون پروٹیکٹ کرتا ہے طاقتور سے تب میں آزاد ہوتا ہوں. آج اب اگر بدترین غلامی انسانوں کی دیکھنی آپ نے تو اندرون سندھ چلے جائیں. جس طرح وہ انسانوں کو وہ ان کے طاقتور ان کے وڈیرے انسانوں کو رکھتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جتنا باہر مغربی دنیا میں سفر کیا ہے، جانوروں کو اس طرح وہاں مغرب میں رکھے ان کے اوپر وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. جانوروں سے اگر وہ ظلم کرے وہ لوگوں جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں. جو انسانوں سے ظلم ہوتا ہے، خاص طور پہ میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہیں. تو جب آپ کے حقوق نہیں ہوتے تو پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. جانور اور انسانی معاشرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے. جب انسانی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا پھر وہ بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے وہ معاشرہ. علاقہ اسلام آباد پنڈی آپس میں بانٹ لیں گے. اور آپ نے جس طرح جب پاکستان کی تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، تو تب بھی میری والدہ کی جنریشن وہ جاتے تھے کالجز کے اندر اور اپنی آزادی کی تحریک کی وہ پوری جدوجہد کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے. اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جدوجہد کرتی تھیں اور تبلیغ کرتی تھیں اور لوگوں کو تیار کرتی تھیں. اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے، جس طرح قوم میں شعور آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں، لوگوں کے اندر جائیں، تو میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری یہ حقیقی آزادی کی تحریک یہ کامیاب ہوگی. تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، ممبرشپ کرنی ہے. نائلہ مجھے بڑا پسند آیا آپ کا جذبہ اور جنون تھا، اور آپ میں جو شعور تھا، یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ میں نے بڑے دیر میں جو پولیٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ باتیں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹکس آپ نے سمجھ لی ہے. ایک ہے پولیٹکس جو دنیا میں بدنام ہے. آدمی یا عورت پولیٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا، اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے. اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آ کے بیٹھ جائیں، مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملک کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے، وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں، وہاں جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں، اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو این آر او مل جائے، اس کو پکڑے نہ، جو آج یہاں ہے ہمارے ملک میں۔ انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج۔ وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز بھیج دو۔ یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ میں اس لیے جب میں نے پولیٹکس شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک، یعنی میں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئیں پاکستان میں تو یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا۔ تو یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے۔ چور اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک انگلش میں سیئنگ ہے کہ لونیٹکس ہیو ٹیکن اوور دی اسائلم، کہ پاگلوں نے پاگل خانے پہ قبضہ کر لیا، یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں۔ پہلے قانون بناتے ہیں، خود قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جا کے نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے، آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے۔ جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں، یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتین نکلتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار نکلتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں، صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں۔ اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے، کہ کیسے ایک انسان بدلے، اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی۔ اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے، کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، قرضے لے کے، وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا، میں مجبور ہوں، ہاں مجبوری ہے، میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، میں مانگنے نہیں آیا۔ تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے۔ خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے، جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا، نہیں ایک مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے، آپ کی کتنی بڑی ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی